جیسا کہ میں ہمیشہ سے یہی کہتا چلا آیا ہوں کہ ایک جامع منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے اور ابھی تک کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تمام ذرائع ابلاغ جو 1947 بلکہ اس سے بھی پہلے بہت سارے جرائد، بہت سارے اخبارات، ایک انقلاب تھا، کیا نام ہے اس کا، اخبار تھا، اور کوئی ذمہ کوئی اور بہت سارے جو اب احسان اور یہ اور وہ، یہ تمام کے تمام جو مطلب نوائے وقت اور پاکستان ٹائمز اور معلوم نہیں ڈان اور یہ سب کے سب جو ہیں یہ قادیانیوں کے اخبارات اور رسائل و جرائد تھے. تو مسلمان بیچارے تو بھوکے ننگے تھے، ان کے پاس روٹی نہیں تھی تو وہ پریس کہاں چلاتے. خیر، تو یہ 1947 سے پہلے ہی ذرائع ابلاغ جو تھے وہ مسلمانوں کے جو اردو میں تھے یا کچھ انگریزی میں بھی تھے، وہ تمام کے تمام قادیانیوں کے پیدا کیے ہوئے تھے. وہ اس میں ایڈیٹر سے لے کے چوکی دار جو ہے وہ اس میں وہ قادیانی ہوتا تھا، اور ابھی بھی یہی حال ہے، کوئی ابھی تو کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہ انہوں نے ایک منصوبہ بندی کے ساتھ قادیانیوں کی من پسند چیزوں کو پاکستان کی تاریخ کا حصہ بنا دیا، اور یہ سلسلہ ہنوزم جاری ہے. نئی نسل کے بچے جو آ رہے ہیں، جو 80s میں شاید پیدا ہوئے یا 90s میں یا 2000 میں، وہ بھی آ کے اسی جو جیسے ہوتا ہے نا ریلا ریس، ایک نے وہ پکڑا اور دوسرے کو، تو یہ اسی پیٹرن پر کام کر رہے ہیں. تاریخ کو مسلسل مسخ کیا جا رہا ہے. تو آغا وسیم تو روکے گا نا. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ میں ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام سن رہا تھا اس کا، ڈاکٹر مبارک کا، وہ جو جنانا صاحب بولتا ہے اس کی ٹانگیں قبر میں پہنچ گئی ہوئی ہیں اور مادر چوت جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہا. خیر، اس نے پہلے بھی ایک بہت عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ یار اس کی، میں نے وہ کہہ رہا تھا کہ جی جب مسلمانوں نے ہندوستان کے اندر آئے تو انہوں نے بہت ساری رسومات ہندوؤں سے لے لیں، قوالی، چیلم اور یہ وہ چیزیں، تو اس طرح سے جو ہے جو وہ ہندوؤں سے اپنا لی ہوئی ہیں. تو میں نے اس کو صرف اپنی ویڈیو بنائی تھی آج سے 5-6 سال پہلے. میں نے تو صرف اس کو یہ کہا تھا کہ جب بابر مرا تھا، وہ تو جیسے ہی ہندوستان میں وارد ہوا ہے جنگیں ونگیں کرنے کے بعد 1525 میں آئی بلیو کہ وہ مرا تھا، تو لوکل لوگوں کی ان کے ساتھ تو کوئی اتنی زیادہ بات چیت بھی نہیں تھی. وہ تو فارسی سپیکنگ تھے یا ٹرکش جو بھی ان کی لینگویج تھی، ہندو معاشرے کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں تھا. تو اس کی بیٹی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارا باپ جب مر گیا تو اس کے بعد ہم نے اس کا چیلم کیا، ہم نے اس کی قبر پر وہ لوگوں کو کھانے وانے دیتے تھے اور پوری رسمات جو ہیں وہ ادا کیں، بلکہ بہت عرصے تک اس کی قبر پہ کھانا. پھر بعد میں تو بات کیا ہے، بات یہ دلیل ہے تاریخی طور پر کہ یہ رسومات جو ہیں مسلمانوں نے ہندوؤں سے نہیں اپنائی، بلکہ یہ لے کے آئے ہیں اپنے ساتھ. سینٹرل ایشیا سے لے کے آئے ہیں، عربستان سے لے کے آئے ہیں، فارس سے لے کر آئے ہیں. لیکن یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ جی قوالی جو ہے وہ بھجن کی دوسری شکل ہے. ہسٹوریکل فیکٹس تو دوسرے ہیں. ابھی آپ جائیں وہاں، کیا نام ہے، سما ہوتا ہے کیا، ترکی اور وہ جو علاقے ہیں کیا کہتے ہیں، چچنیا، سینٹرل ایشیا کے جو مسلم سٹیٹس ہیں، سما ہوتا ہے وہاں. مطلب ایک انداز سے جو ہے چیزیں، وہ تو ان کا تو کوئی انٹریکشن نہیں رہا ہندوستان کے ساتھ، وہ رسمیں انہوں نے کہاں سے اپنائیں. خیر، کمنگ ٹو دا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی
میں نے جو ایک وہ ویڈیو میں نے اس کا سنا اس ڈاکٹر مبارک کا، وہ کہہ رہا ہے کہ جی جب تک کوئی شہادت نہ ہو، جب تک کوئی ایویڈنس نہ ہو، کوئی سالڈ پروف نہ ہو، یہ آپ سن لیں، یہ میں نے اس کی نیکسٹ میں لگا دوں گا کٹنگ اس کی، آئی مین جو بھی ویڈیو کلپ ہے، آواز اس کی دھیمی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی جب تک شہادت نہ ہو، کوئی جب تک ایویڈنس نہ ہو، جو ہسٹری کا حصہ نہیں بنتی. ہی از رائٹ، ہی از رائٹ، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن آگے چل کے دیکھیں کہ وہ کیا نام ہے اس کا، چودھری ظفر کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جی کہا جاتا ہے کہ یہ قرارداد پاکستان جو ہے وہ چودھری ظفر نے لکھی تھی ایک انگریز وائسرائے کے کہنے کے اوپر، اور جو ہے وہ میں نے ایک سب مضمون بھی لکھا تھا کسی اخبار میں، اور بہت سارے لوگوں نے میری تنقید بھی کی تھی کہ تم نے یہ کیوں لکھا کہ جو 1940 کا جو قرارداد ہے وہ ظفر قادیانی نے لکھی تھی. اوکے، اب یہ خود کہہ رہا کہا جاتا ہے، کوئی ریفرنس نہیں دیا اس نے کوئی ریفرنس نہیں، کوئی شہادت نہیں، جبکہ اس کے برعکس الحمدللہ یہ فیکٹس میں نے کسی دوسری کتاب میں نہیں کیا، ان کی کتابوں سے، ان کے جرائد سے میں نے فیکٹس کو آگے کیا ہے، اور یعنی ایک قرارداد پاکستان لکھنا یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. یہ قرارداد کو یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں بیٹھے کمپیوٹر پہ ٹک 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 کر کے لکھ کے اور آگے قائد اعظم کو دے دی. نو، یہ تو ایک بہت ذمہ داری کا کام ہے، اس میں بہت سارے یعنی ٹائم جو ہے اس میں لگایا جاتا ہے، وقت لگتا ہے چیزوں کو جو ہے وہ ایک بہت اہم دستاویز تیار کرنے کے لیے. تو یہاں آپ دیکھ لیں اس کے دوسرے کلپ میں جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے لکھی کتاب، اس نے یہ قرارداد لکھی. اب کہا جاتا ہے کہاں، اور کہاں شہادت، کہاں ایویڈنس، کہاں اس کے ثبوت. ایک طرف خود کہہ رہے کہ وہ تاریخ کا، اور اس نے یہ کتاب کیا کر دیا، ایک مضمون لکھ دیا کہ جناب وہ چودھری وہ قادیانی نے قرارداد پاکستان لکھی تھی، اور ریفرنس ایک نہیں دیا. کہا جاتا کہ اوپر کوئی تاریخ یا کوئی مضمون لکھا جاتا ہے، بتائے نا خود یہ، یا حسن نثار ہی بتا دے، یا اور یا مقبول جان قادیانی ہی بتا دے. نو، یا کوئی آ کے بتائے، ایک رائے ہے اس کے اوپر کوئی آرٹیکل نہیں لکھا جا سکتا ایک ہسٹوریکل ایونٹ کے بارے میں. یعنی یہ خود ہی اپنے دلائل کی نفی اپنے عملی طور پر جو قادیانیوں کی فیور میں قادیانی منشا کے مطابق کوئی چیز لکھنی ہے تو اس کو جناب اس نے فارورڈ کر دیا. تو اب میں بتاتا ہوں، باقی ڈیپینڈ آن جو لوگ سنتے ہیں وہ انالیسس کریں، وہ بھی اپنی تحقیق کریں. تو میں نے جو چیزیں فائنڈ کی ہیں، میں پیچھے گیا ہوں اور اگین ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں نے یہ جو قادیانی جماعت کا دعویٰ ہے، جو مختلف حسن نثار اور اس قسم کے گھٹیا لوگوں کے ذریعے جو یہ بالکل کیا سعادت حسن منٹو نے کہا تھا کہ جو جرنلسٹ جو ہیں وہ صحیح نہیں بات لکھتے اور وہ جسم فروش طوائف سے بھی بدتر ہوتے ہیں. اینڈ ہی از رائٹ، ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. تو جسم فروشی اس کا اپنا تعلق ہے، اس نے کیا جو بھی ہے، لیکن یہ جو مکمل نسل در نسل
یوتھ آف پاکستان کو انہوں نے گمراہ کر دیا ہے، اس میں یہ تنہا دانشور صحافی وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اس میں مولوی بھی شامل ہیں، بڑے نامی گرامی مولوی. مثال کے طور پر خادم قادیان تھا، یا آج کل وہ کیا ہے بدماش زیادہ تھے عالم دین کا ٹکینہ ہے اس کا مولوی فضل، وہ اور بہت سارے یہ حتیٰ کہ جلالی، حتیٰ کہ ادرز آلسو. وہ ڈاکٹر اقبال قادیانی کو عاشق رسول کہتے ہیں، جبکہ وہ قادیانی تھا، اور پوری مسلمانوں کو جو ہے یہ گمراہ کر رہے ہیں غلط انفارمیشن دے کر. تو کیا یہ بخشے جائیں گے؟ نو 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 نیور. خیر، تو میں یہ بات یہاں پر بتا رہا ہوں کہ آپ خود سن لیں کہ کلپ میں ڈاکٹر مبارک کیا کہہ رہا ہے. بول رہا ہے کہ جو تاریخی چیزیں ہیں، ہسٹوریکل فیکٹس جو ہیں، اس کے لیے شہادت اور ایویڈنس کی ضرورت ہے، حوالوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگلے ہی کلپ جو آپ سن سکتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ جی کہا جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ظفر قادیانی نے قرارداد پاکستان لکھی. تو یہ سب سن سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ خود بتائیں کہ کتنا تضاد ہے اس کے داموں میں. اور کہا کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا تاریخ دان ہے. یہ تاریخ دان نہیں، یہ داستان کذب گوئی کا کوئی پروفیسر ہوگا. تو بہرحال یہ آپ سن لیں. دینا چاہتے تھے جن میں لیاقت علی اور ان کے ساتھی سب سے آگے تھے، اور جو قرارداد مقاصد اس کی ابتدا تھی. اچھا، اب ایک مرتبہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہیے، تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ جناح صاحب کو بھی مسلمان بنا دینا چاہیے، تہجد گزار بنانا چاہیے، اور سب قسم کا متشدد مسلمان بنانا چاہیے. چنانچہ اس قسم کی بہت سی کہانیاں یہاں پر گڑھی گئیں. مثلاً ڈاکٹر اسرار تھے، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا کہ جناح صاحب جب انگلستان میں آباد ہو گئے تھے تو ایک رات خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور انہوں نے جناح صاحب سے کہا کہ تم ہندوستان جاؤ جہاں پر تمہاری ضرورت ہے. اچھا، یہی چیز یہاں پر ہمارے بہت سے کالم نگار ہیں. اب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جناح صاحب کی مذہبی تربیت کو اشرف علی تھانوی صاحب نے کی تھی. کچھ کہتے ہیں حسین احمد مدنی جو تھے دیوبند والے، ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر یہ کہا تھا کہ تم پاکستان کی حمایت کرو. تو اب جس ملک میں تاریخ جو ہے وہ خوابوں پہ لکھی جائے یا بشارتوں کے اوپر لکھی جائے تو وہ تاریخ تو نہیں ہوتی ہے. مطلب کہ تاریخ جو ہے وہ واقعات کی شہادت چاہتی ہے. واقعات، اور جب تک واقعات کی شہادت نہ ہو اس وقت تک ہم اس کو تاریخ میں تسلیم نہیں کرتے. تو اب یہ ہے کہ ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں جناح صاحب سے ملنے گئے، انہوں نے وقت دیا تھا، حالانکہ جب وہ گھومتے ہوئے ان کے خوابگاہ میں چلے گئے، وہاں دیکھ ہزاروں قطار کیوں ہو رہے تھے وہ. تو اب اس قسم کی کہانیاں صاحب جو تھے وہ بالکل اسلام کی ریاست کے حامی تھے، وہ خود بھی بڑے پکے مسلمان تھے. تو یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی ایک بات ہے. جو ایک شخص کے اصل جو کریکٹر ہے اس کو ایک طرح سے کریکٹر اسیسینیشن ہم کہتے ہیں، اس کو آپ بدل کے اپنی مرضی کے مطابق اس کے کریکٹر کو ڈھال کے اور اپنی مرضی کی جو ریاست بنانا چاہتے ہیں اس میں اس کو آپ فٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. میرا خیال سے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ مطلب یہ ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر یہ کہا تھا کہ تم پاکستان کی حمایت کرو. تو اب جس ملک میں تاریخ جو ہے وہ خوابوں پہ لکھی جائے یا یہاں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ
جس چودھری ظفر قادیانی کے بارے میں ہمارے لبرل، ہمارے جو قادیانی پیڈ صحافی وغیرہ ہیں یا تاریخ دان، نام نہاد تاریخ دان ہیں، اس جس جماعت سے اس کا تعلق تھا، اور یقیناً یہ جو ہے چودھری ظفر قادیانی، یہ ٹوائلٹ میں بھی اپنے خلیفہ کی اجازت سے جاتا تھا. اوکے، اب ان کے خلیفہ کی یا جماعت قادیانی کی پالیسی کیا ہے؟ 1946 یعنی پاکستان بننے سے چند ماہ پہلے تک وہ اکھنڈ بھارت کے لیے دعا کروا رہے ہیں. اکھنڈ بھارت رہے، تقسیم نہ ہو. وہ اپنے لوگوں کو جناح کے پاس اور نہرو کے پاس بھیج رہے ہیں. تو ایک قادیانی جو اکھنڈ بھارت چاہتا ہے، وہ کیسے ایک قرارداد لکھے گا جس میں تقسیم ہند کی جو ہے وہ بنیاد بنی ہے، جس کو قرارداد لاہور، پھر بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا. یہ تو غیر منطقی سی بات ہے. تو ہر چیز میں قادیانیوں کو کریڈٹ دینا، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی گاؤنا ایک سبجیکٹ ہے. تو دیکھیے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جی 10 اکتوبر 1946 کے الفضل میں قادیانیوں کی کیا پالیسی تھی، قادیانی کیا چاہتے تھے ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں، وہ سامنے آپ کے. ہندو اور مسلمانوں کے حقیقی اتحاد کے لیے دعا، یہ قادیانیوں کا، یعنی حقیقی اتحاد سے کیا مراد ہے؟ یہی ہے نا کہ تقسیم نہ ہو. آگے لکھا بھی ہوا ہے، اب میں پوری ڈیٹیل میں کیا پڑھوں. جن کو شوق ہے وہ 10 اکتوبر 1946 کا جو ہے وہ جا کر دیکھ لیں. تو اس لیے تاریخ کو مس کرنا بند کیا جائے. جس کلٹ کی، جس مافیا کی یہ ترجیح ہی نہیں کہ پاکستان بنے، وہ قرارداد پاکستان اس کا ایک چیلا، جیسا میں نے پہلے بتایا، جو ٹوائلٹ میں اپنے خلیفہ کی مرضی سے نہیں جاتا تھا، وہ کیسے ایک ایسا دستاویز لکھ سکتا ہے جو بنیاد بنتی ہے تقسیم کی؟ جماعت قادیانی تو تقسیم کی حمایت میں نہیں تھی. الٹا ان تاریخ دانوں نے چند، ہاں مولوی بھی چند ایک تھے وہابی نقطہ نظر کے، یا دیوبندی وغیرہ، یا مولوی مدودی، ٹھیک ہے، وہ تو نہیں چاہتے تھے تقسیم ہو. لیکن جو سب سے زیادہ افیکٹو تھی، جس کا سب سے زیادہ اثر تھا انگریزی حکومت کے اوپر، جس کے سب سے زیادہ نمائندے، یعنی جو انگریزی حکومت میں جو عہدیدار تھے، وہ تو مرزائیوں کے تھے. وہ سب سے زیادہ اثر رکھنے والی، وہ ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتی تھی. تو وہ کیسے ان کا ایک جو بندہ ہے وہ قرارداد لکھ سکتا ہے؟ جی دیکھ لیں، میں ریفرنس دے رہا ہوں، یہ میں کوئی اپنی طرف سے، آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دعا کریں کہ یہ ان کے اندر اتحاد ہو جائے. تو یار یہ عجیب بات ہے. ایسی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں جو حقیقتاً وجود نہیں رکھتی تھی. جی آپ نے دیکھ لیا، حوالہ پیش کیا جا رہا ہے. اور وہ بھی کن کا؟ کوئی میرا ذاتی حوالہ نہیں ہے. یہ حوالہ پیش کیا گیا ہے اس جماعت کا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان بنانے میں بہت، ہم کیا کہتے ہیں، قربانیاں دی، اور یہ جماعت قادیانی نہ ہوتی تو پاکستان نہیں بننا تھا. یہ وہ
ربش ربش. ان کے اپنے جو مبلغین ہیں یا اہم فیگر ہیں قادیانیت کے، وہ زبانی اعتراف کرتے ہیں. ان کے رسائل، ان کی کتب، ہسٹری آف کیا کہتے ہیں اس کو، تاریخ احمدیت میں ایک لفظ نہیں ہے نہ پاکستان بننے کی حمایت میں، نہ ہی قرارداد پاکستان کے اوپر. یہ کہتے ہیں جی لکھی اس نے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. پھر کہتے ہیں آغا وسیم گالیاں دیتا ہے. تو بہرحال اس کے ساتھ میں آپ کو مزید ایک اور پروف دے رہا ہوں کہ جماعت قادیانی جو ہے وہ ہرگز اور ہرگز ہرگز اور ہرگز ہندوستان کی تقسیم کی حامی نہیں تھی. صرف 8-9 مہینے پہلے تک وہ پوری کوشش کرتے رہے کہ ہندوستان تقسیم نہ ہو. ایک اور مثال یہ دیکھ لیں، سامنے ہے یہ الفضل کا ریفرنس اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ ان کا اپنا ہے رسالہ، نہ تو یہ کسی ختم نبوت تنظیم کا ہے، نہ ہی کسی اور کا جو قادیانیوں کے مخالف مانے جانے والے ہوں. ان کا اپنا ہے. بولو جنانے تیری پانو کنجری دے پتر، تو کی لوکاں نو بڈھے والے ماں چودا غلط تاریخ دسنا پہ بتا ادھر. تیری میں پانو جڑی جماعت کہہ رہی ہے کہ ہندو مسلم سمجھوتے کی اہمیت اور ضرورت، 8 اکتوبر 1946 کی بات ہے یہ. اور کیا لکھتا ہے، بعض درد مند دور اندیش، بعض درد مند دور اندیش اور ہندوستان کے حقیقی خیر خواہ انسان جو آج کل ہندو مسلم سمجھوتے کے لیے سرگرم اور مخلصانہ مساعی کر رہے ہیں، خدا کرے وہ کامیاب ہوں اور ہندو مسلم لیڈر باعزت اور باوقار تفصیح پر پہنچ جائیں اور پھر متحدہ طور پر اپنے ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشاں ہو سکیں. ورنہ ملکی فساد اور ابتری کا اتنا بڑا خطرہ ہے کہ جس کا تصور کر کے بھی رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یار دیکھ لو تاڈی میں پانو کنجری دے پترو حرام زادے ہو، تم کہتے ہو کہ جی پاکستان بنایا ہی قادیانیوں نے. آخری وقت تک جو ہے انہوں نے پوری کوشش کی اور اپنے جو قادیانی تھے، کیا جس کا میں نے پہلے بھی ریفرنس دیا ہے، نواب و بپال اور دوسرے لوگ، کیا نام ہے، سردار نشتر اور اس قسم کے سارے حرامی قادیانی جو ہیں، وہ ہاتھ پیر جوڑتے رہے جا کے اس کے کیا کہتے ہیں اس کا وہ نہرو کے پاس اور جناح کے پاس کہ آپ کسی طرح، کیونکہ اس کو بیچنے والا مرزا تھا. اوکے، تو اس کی جو ہے وہ بھی، اب آپ بتائیں کہ آپ اس کا کیا جواب دیں گے اور کیا کی بولو گے. پین چودو کنجری دے پترو، تاریخ نو مس کر دیو، گشتی دے پترو حرام زادے ہو، پین چودو. ایسے لوگ خدا کی قسم اگر پاکستان قادیانی تسلط ریاست نہ ہوتی تو ان لوگوں کے اوپر مقدمے چلتے، ان کو اندر کیا جاتا ماں چودوں کو کہ اتنی زیادہ تم نے مس کی ہے تاریخ، وہ چیزیں لوگوں کو بتا رہے ہو جو کہ حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتی. یار یہ پاکستان کے لوگ بھی بہت ہی عجیب ہیں، میری حق آواز کا ساتھ نہیں دیتے یار، کمال ہو گیا. خیر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہندو مسلم سمجھوتے کی اہمیت اور ضرورت، یہ جناب الفضل کی ہیڈ لائن ہے پہلے پیج کے اوپر. تو ظاہر ہے الفضل کس کا رسالہ یا اخبار ہے جی؟ بولو. جس الفضل کا الف سے لے کے یہ تک
وہ مرزا بشیر الدین کی حمایت اور اس کے ڈائریکشن کے اوپر لکھا جا رہا ہے اور وہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. لیکن پھر کوئی بات ہے, لوگ کہتے ہیں جی وہ کیا مزمل شاہ کی بات ٹھیک ہے, اور ایک اور وہ کوئی نیا میں نے دیکھا ہے مکروسی شکل والا نا پہن جو کہ مجھ اس کا نام یاد نہیں آ رہا. خیر, میں یہ تراشے اس لیے لگاتا ہوں یا انٹرویوز یا اور دیگر کے لوگوں کو کوئی شک نہ رہے کہ آغا وسیم جو بات کر رہا ہے وہ کوئی ہوائی بات نہیں, کوئی اس نے اپنی طور پہ کوئی من گڑت بات نہیں بتا رہا, فیکٹ بیس پختہ حقائق کی بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہے. اسی لیے یہ میں تراشے بھی لگاتا ہوں, ان کے انٹرویوز بھی لگاتا ہوں کہ کوئی جو ہے وہ آ کے یہ نہ کہہ سکے نہیں جی یہ تو حوالے غلط ہیں, تو کیونکہ حوالے خود قادیانیوں کے اپنے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب یہ جنانہ کیا ڈاکٹر مبارک, اب اس دلے سے پوچھو بہن چودا تو مینو اے دس جڑی جماعت پاکستان بننے سے 8-9 مہینے پہلے بتا رہے ہیں کہ ہم تقسیم, انہوں نے پوری کوشش کی ہے, اس کا چیلا وہ کیسے ایک ایسی قرارداد لکھ سکتا ہے جو پاکستان بننے کی بنیاد بنی. ٹھیک ہے پاکستان کا نام نہیں ہے لیکن ایک کنسیپٹ, ایک بنیاد تو ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ علیحدہ ریاست کی بات تو ہے, ہر پہلو میں ہے. تو اس لیے میں یہ حوالے لگاتا ہوں کہ لوگوں کو کوئی شک نہ رہے کہ آغا وسیم جو بات کر رہا ہے وہ حقائق پر مبنی ہے, وہ دلائل پر مبنی ہے, وہ پروفز کے اوپر ہے. یہ مادر چوت قادیانیوں کی منشا کے اوپر سارا دن رات جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور حوالے کوئی نہیں پیش کرتے, لیکن پبلک میں آگے کہتے ہیں کہ جی جب تک کہ کوئی سالڈ پروف نہ ہو وہ تاریخ کا ایسا نہیں ہونا تھا. تو بہن یو آ رہے ہیں ماں چودہ کہ وہ مرزئی دے متعلق تو کہتا ہے کہ قرارداد انہوں نے لکھی ہے, تم نے کتاب لکھ چھوڑی اس کے اوپر, مادر چوت گشتی کے پتر, اس کا تو جواب دے آ کے ماں چودہ. تو یہ حرامی کتے ایک ناپاک مشن کے اوپر جو ہے یہ لگے ہوئے ہیں, اور پوری قوم کو انہوں نے جو ہے وہ اتنا گمراہ کر دیا ہوا ہے کہ آج آغا وسیم کی سچی باتیں سن کر بھی ان کو جو ہے جوش دین, جوش سرزمین نہیں ہوتی. قادیانیوں کے غلام بنے ہوئے ہیں ان کی باتیں سن سن کے مادر چودوں کی. دیکھیے جناب, یہ اکتوبر 1946 کے اندر جو ہے وہ مرزا بشیر جو ہے وہ اپنا پانگ پڑوسا قادیان سے چک کر تو جناب وہ کہاں چلا گیا, دلی کے اندر. کیونکہ دلی کے اندر وہ جو ہے اس وقت بہت سارے سیاسی لیڈر جمع تھے اور وہ ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور یہ اپنے جو ہے سارے اپنے مرزئی لوگوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا, اور پوری اس کی کوشش تھی کہ ہندوستان کی تقسیم نہ ہو سکے. تو بات کیا ہے, یہ سچائی ہے. اگر ہم اس سچائی سے منہ موڑ لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نئی نسل کو جو ہے وہ صحیح درست معلومات نہیں دے رہے, اور پھر اوپر سے نیا پروپوگنڈا شروع کر جی تاریخ کو مسخ. تاریخ کو مسخ تو آپ بہن چوت کر رہے ہیں. جواب دینا کوئی مات چوت اس بات کا جو ہر دوسرے دن آگے کہتے ہیں جی جماعت احمدیہ کی بڑی قربانی ہے پاکستان بنانے میں. بہن چوتو کتی دے پترو, جماعت احمدیہ جس کے جو فوج جو تھی وہ برما میں, جس میں وہ کیا نام ہے اس کا, ضیاء الحق قادیانی اور یہ سارے ماں چوت جو پاکستان بننے کے بعد فوجی ٹولہ جو پاکستان میں آ گیا, وہ اس وقت ہندوستان کے جو ہے جو فریڈم فائٹر تھے, جو آزاد ہند فوج تھی, وہ اس کا وہاں پر وہ ان کو بھون رہے تھے. اور
पूरी एजिटेशन के दौरान, पूरे इस तहरीक के दौरान कादियानियों ने अगर मदद की है तो सिर्फ और सिर्फ फौज ने, पाकिस्तान की फौज ने अगर मदद की है तो सिर्फ कादियानियों की है। ये उनके खुद हवाला जा से मैंने सबूत किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जितने भी तैयारे थे वो जनाब मशरकी पाकिस्तान के ऊपर जाओ और सिखों को प्रेशराइज रखो जो रास्ते में लूट मार कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को ये जो कादियानियों को जो है वो ज़िबा ना करें, उनके ऊपर हमले ना करें। और सारी पाकिस्तान के फौजी जो है जीपों में, ट्रकों में बैठ के मशीन गन्ने लगा के, ऑफ कोर्स हिंदुस्तान की परमिशन के साथ, सिर्फ मरज़इयों को वहाँ पर इन्होंने जो है रेस्क्यू किया है और वहाँ से निकाल के कादियान से पाकिस्तान में लेके आए हैं। और मैं बार बार बता चुका हूँ, ना सिर्फ बता चुका हूँ, सबूत दिए हैं कि इर्द गिर्द जो गैर कादियानी थे, जो मुसलमान थे, उनका रेप हो रहा है, उनके बच्चों को, उनके बुजुर्गों को, उनके मर्दों को कत्लेआम हो रहा है। और पाकिस्तान के कादियानी फौज जिसमें जनरल ज़िया शामिल था, वो जनाब अपनी आंखें बंद करके तो लेके जा रहे हैं अपने कादियानियों को। ये है सच्चाई तारीख की, कोई नहीं बयान की आज तक किसी ने। फर्स्ट टाइम अगर मैंने बयान की है और सबकी बोलती बंद की है। ये होते हैं दलाइल। अभी आप देख लें कि ये मैं फिर एक और तराशा लगा रहा हूं कि मिर्ज़ा बशीर जो था वो वहां क्या करने गया था, मसाई यानी कोशिश करने गया था। किस चीज की? कि हिंद तकसीम ना हो। और आज ये कहा जाए कि बनाया इन्होंने पाकिस्तान, कोई बात नहीं। जिस दिन मरज़ई हटाओ तहरीक की हुकूमत आ गई, तुम सब के ऊपर केस होगा, बेंचो तो तुमको जेलें होंगी। तो लेकिन मौलवी ही मेरा सबसे बड़ी रुकावट है, बेंचो जो है। जी देखिए, ये तो तय हो गया कि जमात कादियानी जो है वो आखिरी वक्त तक तकसीम की मुखालफ थी, ठीक है। और ये मेरा चैलेंज है, कोई आके इसको रद्द करने की कोशिश करके, सिर्फ कोशिश करने की जसारत पैदा करे तो मैं मानूं। तो जनाब, मैंने ये जो चोर के मुंह से इतराफ करवा दिया कि वो आखिरी वक्त तक, यानी उनके अल-फजल वगैरह से, कि आखिरी वक्त तक वो तकसीम नहीं चाहते थे। तो पाकिस्तान बनाने की बुनियाद ही तकसीम पर हुई है भाई। फिर कैसे कहा जा सकता है कि कादियानी जमात ने ये पाकिस्तान बनाया है ना कोई मादरचोद इसको साबित करके दिखाए। बातें करना, फूसियां मारना और बात है, फैक्ट बेस्ड बात करना और बात है, विद सॉलिड प्रूफ। सुन लिया ताड़ी भैन नू कंजरी दे पुत्रो, लिबरल्स एंड जड़े भी दलाल होर ने, मां भैन दे दलाल, मां भैन दी दलाली तो भी बदतर है कौम नू गुमराह करना, भैन चदो। तो अब हम आते हैं कि ये जो जनाने ने कहा है कि वो उसने किताब लिखी है कि करार पाकिस्तान, चौधरी जफर कादियानी ने लिखी। ओके भाई, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि ये हिस्टोरिकल जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसके लिए जो है बहुत एफर्ट्स चाहिए, इसके लिए बड़े सुलह मशवरा चाहिए, इसके लिए वक्त दरकार है कि एक बहुत बड़ी जो तब्दीली दुनिया के नक्शे पे आई है कि वो हिंदुस्तान की तकसीम हुई, तो उसकी बुनियाद जो करारदाद बनी है उसके लिखने में एक एक लफ्ज़, एक चीज़ को बारीक बीनी से देखना और फिर राय लेना, फिर उसके बाद एक सिंगल पर्सन का तो काम नहीं है ये तो बहुत सारे मशावर बैठ के बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके तो फिर जनाब आगे देते हैं। फिर वो
جنہوں نے یہ قرارداد پیش کرنی ہے وہ اس کو اپروو کریں گے، وہ اس میں ڈسکس کریں گے سارے اپنی، وہ چلیں مسلم لیگ کہہ لیں، سارے مسلم لیگ کے لوگوں کو بٹھائیں گے، کہیں گے کہ بھئی یہ چیزیں آئی ہیں، اس کے اوپر آپ اپنی رائے دیں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں تھی۔ تو اب یہ تو طے ہو گیا کہ یہ بہت ہی نازک قسم کے بہت ڈیلیکیٹ مسئلے کے اوپر ایک جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹیشن تیار ہوئی ہے نا۔ اب یہ جس کا نام لے رہا ہے یہ مادر جوت جنانہ کہ اس نے لکھی تھی، مجھے یہ بتائے، میں نے پوری محنت سے ایمانداری سے چیزوں کو پھولا، دیکھا کہ 1940 کے فروری مارچ اور پھر اس کے بعد کے یہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا تھیں، کیا نام ہے ظفر کی، کیونکہ قادیانی جو ذرائع ابلاغ ہیں اس کے اندر اس کو بڑی کوریج ملتی تھی کہ آج یہ وہاں گیا، آج اس نے یہ کیا، آج وہ بیٹھا، اور یہ اور وہ اس کی، اور چیدہ جو بڑے بڑے ان کے مرزا وغیرہ ہیں۔ تو ساری تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 1940 میں یہ جو ہے کیا نام ہے، ہی اسٹارٹڈ رائٹنگ اے بک، 1938 میں اس نے ایک کتاب لکھنی شروع کی تھی جو بڑی اہم دستاویز سمجھی جاتی ہے قادیانی تاریخ کے حساب سے، یعنی قادیانیوں کے مذہب کے اوپر۔ تو جو مارچ کے آخر میں وہ پبلش ہو کے مارکیٹ میں آ گئی تھی۔ تو یہ جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، چودھری ظفر، یہ فلی فوکس تھا اس کتاب لکھنے میں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں، یہ آپ میں اس کے حوالہ جات بھی پیش کر رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے بات صرف نہیں کر رہا۔ تو یہ کون سی کتاب ہے، اس کے بارے میں جو ہے الفضل میں لکھا ہے، ایک عزیز کے نام خط۔ اچھا جی، آنریبل چودھری سر ظفر، بہت باریک یا بہت پرانے پڑھا نہیں جا رہا، لیکن بہرحال کوشش کرتا ہوں۔ آنریبل چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب کے CSI نے ایک نہایت مفید اور کارآمد کتاب لکھی، کچھ نام بھی لکھا ہوا ہے، بہرحال کے نام سے تصنیف فرمائی ہے، جو یہ بہرحال اس کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب انہوں نے بڑی محنت وغیرہ سے لکھی ہے اور بڑی مفید کتاب ہے۔ تو یہ مارچ 1940 کے جو ہے وہ الفضل کا حوالہ دے رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی بندہ جو کتاب لکھ رہا ہے اور جو وہ تیسرے ہفتے میں مارچ 1940 کے تیسرے ہفتے میں پرنٹ ہو کے نکلی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے وہ کتاب لکھنے میں مصروف تھا۔ تو کتاب اس کی پہلی ترجیح تھی، قادیانیت کے بارے میں کتاب، تو لہٰذا امکانات اور کم ہو جاتے ہیں کہ اس نے اس پیریڈ کے دوران قرارداد پاکستان کا مسودہ لکھا ہو، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار مصروفیات ہیں اس کی، اس پیریڈ میں ہی ہم دیکھتے ہیں، جس کو میں نے بہت باریک بینی سے فائنڈنگ کی ہے، اور ان کے کتب، ان کے رسائل، ان کے انٹرویوز وغیرہ سن کر تو یہی اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ چودھری جو ہے وہ بہت زیادہ مصروف تھا، اور کن کن کاموں میں مصروف تھا اس کی تفصیل بھی میں پیش کر رہا ہوں۔ مارچ کے دوسرے ہفتے میں جو ہے قادیانیت کی ماں مر گئی۔ ہوا یہ مارچ 1940 کی بات ہے، ہوا یہ کہ ایک جو بڑا ظالم قسم کا شخص تھا، انگریز، جس نے
بے شمار ظلم کیے تھے ہندوستان کے لوگوں پر، مسلمان ہوں ہندو سکھ سب کو اس نے اچھا خاصا رگڑا دیا تھا اور جبری بھرتی کرتا تھا فوج کے لیے، اور بے شمار لوگوں کو جو ہے اس نے اذیتیں پہنچائیں، اور بڑے ہی جو نوجوانوں کو جبری بھرتی بھی کی، اور ان کو کیا کہتے ہیں فرنٹ کے اوپر بھیج دیتا تھا بہت بیسک تربیت دینے کے بعد، کہ وہ بیچارے جاتے ہی جرمنوں کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے تھے۔ خیر، یہ ایک ہندوستان کی تاریخ میں یہ شخص ویلن کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ جماعت قادیانی کے اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ اس کے ساتھ کیا، ساری انگریز انتظامیہ کے ساتھ ہی ان کے اچھے مراسم تھے، اچھے ٹرمز تھے، اور یعنی قادیانیت کے طوطے قادیانیت کے جن کی جو جان تھی وہ انگریز کے انتظامی ڈھانچے میں تھی، جو برٹش انڈیا کے۔ تو اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو پھر یہ جی ایچ کیو جو ہے اور دیگر ادارے، خاص طور پہ جی ایچ کیو، وہ قادیانی جن کا جان جو ہے اس میں ہے۔ خیر، تو اس کا جنرل، اچھا جی، جو سر مائیکل اڈوائر، یہ ایک سکھ کے ہاتھوں اس نے اس کو جا کے وہاں قتل کر دیا تھا لندن میں۔ تو اس کے بعد اس کے قتل کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی ہیڈ لائن دی ہوئی ہے اس کے مرنے کا، اور پورا اس کو کنڈیم کیا ہوا ہے اس کے قاتل کو، حالانکہ اس نے بڑی بہادری کے ساتھ ایک ایسے شخص کو جا کے مارا تھا جو مطلب انتہائی ظالم آدمی تھا، اور جس نے بے شمار لوگوں کا قتل عام کیا تھا۔ اور یہ انہوں نے جناب اس کے قتل کے اوپر پورا مرثیہ لکھ دیا، اور اس میں جو ہے یہ ان کا چودھری ظفر وہ بہت زیادہ ان تھا، یہ مختلف انگریز افسران سے جا کے پرسنلی جا کے ملتا تھا، اور جماعت قادیانی کی طرف سے وہ تعزیت نامہ پیش کرتا تھا، اور مطلب مکملی فوکس پوری جماعت جو تھی وہ اس کے مرنے کے اوپر ان میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، اور یہ اپنے جماعتی طور پہ ہر انگریز کے پاس جا کے اس کا افسوس کر رہے تھے، بلکہ قادیان کے اندر اس کا کیا کہتے ہیں افسوس منایا گیا، تعزیت کی گئی، اس کی شان میں قصیدے پیش کیے گئے انگریزوں کو، اور لندن میں انہوں نے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو تعزیت نامے لیٹر وغیرہ بھیجے۔ جو سارا کا سارا اس کا انچارج جو تھا وہ یہ چودھری ظفر قادیانی تھا، اور امکان نہیں ہے کہ اس وقت کے دوران اس نے کوئی کیا کہتے ہیں وہ تحریک لکھی ہو، قرارداد لکھی ہو۔ پہلی بات کہ قادیانی، میں نے پروف کیا ہے کہ قادیانی جماعت جو ہے ان کے اپنے وسائل سے، کہ قادیانی جماعت تقسیم کی حمایت نہیں کرتی تھی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تقسیم کی ڈیمانڈ کا مسودہ جو ہے کسی قادیانی نے لکھا، اور ایسا قادیانی جو مرزے کی ہر بات کے اوپر جو ہے وہ he was always there to obey his orders۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے اپنی جماعت کے خلاف جا کے تو جو ہے وہ لکھے کہ جی آزادی کا مسودہ، ناٹ پاسبل۔ آئے نا یہ بینچود، یہ جنانا آئے، اس کا کوئی ایویڈنس دے، سارے ماچود غلط باتیں جو قادیانیت کی فیور میں ہے، یہ آؤٹ آف وے جا کر اس کو جو ہے وہ تشریح اس کی کرتے ہیں ان کی حمایت میں، یہ غلط ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ میں نے اس کا جو ہے لکھا ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جماعت قادیانی فروری 1940 کے وسط سے ہی اپنی کسی تنظیمی مسائل میں بہت زیادہ الجھی ہوئی تھی، اور وہ کوئی مجلس بنا رہے تھے مشاورتی، جس کا سربراہ جو تھا وہ چودھری ظفر اللہ خان قادیانی تھا، اور
بڑے اس کے علاوہ دوسرے قادیانی بھی اس میں شامل تھے، قاضی اسلم وغیرہ، جو مرزا بشیر کے جو ہدایت کے اوپر اس کے سربراہ بنے ہوئے تھے، اور یہ انتہائی زیادہ مصروف تھے اس سارے پیریڈ، اس سارے زمانے میں، اس سارے دور میں، جس دور میں لبرلز، آج کے موجودہ لبرلز اور سو کولڈ ہسٹورین جو کہتے ہیں کہ وہ اس نے لکھی تھی، فرض کیا کہ اگر جماعت قادیانی تقسیم ہند کی حمایت میں بھی ہوتی تو تب بھی چودھری کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اتنا حساس قسم کے دستاویز تیار کرتا، کہ کیونکہ اس کی دوسری مصروفیات جو ہیں وہ منہ بولتا ثبوت ہیں کہ یہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ یہ اس قسم کے ڈاکومنٹیشن کے لیے جو ہے وقت نکالتا، کیونکہ وہ اپنے انٹرنل قادیانی معاملات میں، اور وہ جو جنرل مائیکل مر گیا تھا اس کی تعزیت کے اندر، ان کے اندر وہ بہت زیادہ وہ ماتم کنا تھے، اور وہ انگریزوں کی چاپلوسی اور یہ اور وہ سب کچھ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، لہذا امکان ہی نہیں ہے کہ اگر یہ حمایت میں بھی ہوتے پاکستان کی تو ایک ظفر کے لیے اتنا اس کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا کہ یہ مسودہ لکھتا، لہذا یہ تاریخ کو مسخ کرنے کی ناپاک کوشش جو ہے ہم سب نے مل کر ان کو جواب دینا ہے اور ان کے منہ بند کر دینے ہیں۔ اول تو میری یہ ویڈیو کافی ہے ان کا منہ بند کرنے کے لیے، لیکن یہ بغیرت ہے، ڈھیٹ ہے، باز نہیں آئیں گے۔ تو بہرحال یہ میں عوام کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں کہ ہرگز حسن نثار کے باتوں میں نہ آئے، مبارک کی باتوں میں نہ آئے، اور جو بھی یہ کہتے ہیں ان کے سامنے یہ ایویڈنس رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کے منہ بند کر دیں گے، منہ کیا پیچھے بھی بند کر دیں گے۔ قادیانی جو ہے وہ اس کا مزید ایک ثبوت، ایک حوالہ جو ہے وہ تراشہ کی شکل میں الفضل کے جو ہے مورخہ 27 ستمبر 1942 کا، کہ وہ جو ہے اس کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ ہندو مسلم اتحاد قائم کرنے والی بہترین تجویز، تعلیم اسلام سے ناواقف مسلمانوں سے نقصان پہنچنے کا خطرہ۔ اس میں بھی سارا تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ یہ ہندوستان اور مسلمانوں اور ہندوؤں کا اتحاد ہونا چاہیے، یعنی بلا شبہ اتحاد کا مطلب کیا ہے کہ یہ پارٹیشن نہ ہو۔ اسی طرح وہ لکھتا ہے اس کے اندر، خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرزا بشیر کی یہ تحریک اس قدر مقبول ہو رہی ہے۔ کون سی تحریک؟ کہ ہندو اور مسلمان ایک ہوں۔ ایک طرف تو عام مسلمان بھی اس قسم کے جلسے منعقد کرنے لگے ہیں جن میں غیر مسلم کو مدعو کر کے تقریریں کرواتے ہیں، اور دوسری طرف ہندو بھی اپنے پیشواؤں کے متعلق اس رنگ کے جلسوں کو مفید اور ضروری سمجھ کر ان کے انعقاد کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اخبار پر بات 21 ستمبر نے ان جلسوں کے متعلق یہ لکھا کہ اس سے مختلف فرقوں کے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں، اور اس طرح مرزا بشیر کی ان جلسوں کے متعلق تحریک کے مفید نتائج کا اعلان کیا ہے۔ وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اس قسم کا ایک جلسہ سری نگر میں ہندوؤں نے کیا جس میں مسلمانوں نے بھی تقریریں کی۔ اس واقعے پر ایک مسلم لیگی اخبار بہت سٹ پٹایا۔ شیخ عبداللہ اور بخشی نے ان تقریروں کو اسلام کش قرار دیتے ہوئے لکھا، کیا جانے، تو یعنی یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے، باقی بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے اس میں مختصر بتا رہا ہوں۔ تو یعنی ان کے اپنے جو اخبارات وغیرہ ہیں وہ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ مرزا قادیانی، مرزائیوں کی جو جماعت ہے وہ مخالف تھی اس کی پارٹیشن کی۔ جماعت قادیانی کی پوری ترجیح اس دور میں یہ تھی، یعنی مارچ 1940 کے اور اس کے آس پاس کا،
کہ یہ جو ان کا خاص نمائندہ تھا چودھری قادیانی، چودھری ظفر اللہ قادیانی، کہ یہ دوبارہ سے آنریبل کوئی جو ایگزیکٹو کونسل وائس رائے آف انڈیا اس کا دوبارہ سے جو ہے یہ ممبر بن جائے، کیونکہ اس کی جو مدت ختم ہو رہی تھی۔ اب جماعت قادیانی کا یہ مقصد تھا کہ یہ دوبارہ سے 5 سال کے لیے منتخب ہو جائے، اور اس کے لیے سمر 1940 میں سمر آف 1942 تھی فلم، آئی ڈونٹ نو، خیر تو وہ سمر آف 1940 سے لے کر ونٹر 40 سے لے کر تو یہ پوری، کبھی وہ شملہ میں جا رہے ہیں، کبھی وہ دلی میں جا رہا ہے کہ بھئی انگریزوں سے ملنے، اور ان کی جو سول سرونٹ وغیرہ ان کی خوش آمد، گرمیوں میں وہ آم کے تحفے، سردیوں میں بادام وغیرہ اور بہت سارے تحفے انگریزوں کے لیے یہ لے کر جاتے تھے اس خوش ندی کے لیے کہ وہ دوبارہ سے ممبر سلیکٹ ہو جائے۔ وہ یہ بہت مصروف تھا، پوری جماعت مصروف تھی۔ اس کے علاوہ یعنی، اور پھر یہ امکان کم تر ہے کہ اس سارے دور میں وہ اس نے کتاب وہ مسودہ لکھا ہو اس کا، ناٹ پاسبل۔ پہلے نظریاتی طور پر کہ قادیانی جماعت اس کی حمایت میں نہیں تھی کہ یہ تقسیم ہو، اور پھر ایک طرف اس مسئلے کو رکھ کے یہ بھی مان لیا جائے کہ اگر وہ اس میں بھی تھے تو چودھری کے پاس وہ وقت ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی حساس ڈاکومنٹیشن لکھتا، نو وے۔ لیکن جو منہ میں آیا قادیانی کتوں وہ بکواس کر دیتے ہیں، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ کوئی آغا وسیم بھی ہے جو ان کو پکڑ لے گا۔ تو یہ ایک، پھر اس کے علاوہ وہ ایک مرزا بشیر کی 2 بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ تھا، وہ اس دوران ان کا ایک بہت بڑا کوئی اسماعیل کا تھا، کیا نام تھا اس کا، کوئی بہت اہم قادیانی تھا، وہ مر گیا، اس میں بھی یہ مصروف ہو گئے۔ پھر اس کی بیٹیوں کی شادی تھی، اور اس میں کیونکہ یہ چودھری ظفر جو تھا یہ ان کی فیملی کا ایک طرح کے ممبر تھا، اتنا نزدیک تھا، تو یہ اسی میں بھی بیزی تھے۔ پھر ان کی ایک اور ذمہ داروں کی کانفرنس تھی کوئی بگول نامی جگہ کے اوپر، اور یہ سارا اس کو مینٹین، سارا اس کا وہ کرنے والا یہ کیا نام ایک تھا قادیانی راسپوٹین، چودھری سیال، اور یہ چودھری سیال، اور اوپر اس کے چودھری سیال کے مرزا یہ ظفر قادیانی تھا۔ تو اس کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا کہ اگر کہ یہ کوئی ڈاکومنٹیشن لکھ لے، اور میرے پاس بہت سارے ثبوت ہیں کہ یہ کتنا بیزی تھا اس زمانے میں، لیکن میں ان کو سب کو یہاں مینشن نہیں کر رہا، صرف ہدف یہ ہے کہ بتایا جا سکے کہ اول پھر سے کہوں گا کہ یہ نظریاتی طور پہ تقسیم کے حامی نہیں تھے، اور دوسرا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ مسودہ لکھا، اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، وہ بیزی تھا، اس کا پورا میں نے ریکارڈ چیک کیا ہے۔ وہ تو جنرل مائیکل ڈائر جو بھی نام تھا اس کا، وہ مر گیا تو اس کے اوپر ہی ان کا ماتم تھا، وہ شاید 15 یا 17 مارچ 15 مارچ کو 1940 کو اس کا مرڈر ہوا تھا۔ تو یہ جناب سارے اس انگریزوں کے لیے تعزیت کے لیے جتھے ہوئے تھے۔ پھر اور بھی اس کی ساری جو مصروفیات ہیں میں نے ان کو بتایا ہے۔ تو یہ ایک تاریخ کو مسخ کرنے والا ایک سفید جھوٹ ہے، لہٰذا ہم سب کو جو ہے، جو کوئی یہ کہے کہ اس نے یہ لکھی تھی اس کو پڑھ جاؤ، تاڑی ایسی تیسی پہن چود کتی دے پترو، تم ایک طرف تو آ کے بڑے چیخے مارتے ہو کہ تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے، اور دوسری طرف خود تاریخ کو مسخ کرتے ہو۔ اب یہ کنجر حرام زادہ آئے نا کوئی ثبوت دے، آئے نا یہ بتائے، میری ان باتوں کا جواب دے۔ پہلے تو یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے، جو میں نے بتا دیا ہے وہ تو ان کے اپنے منہ سے لفظ نکال کے میں نے سامنے رکھ دیے ہیں کہ وہ تو فیور میں ہی نہیں تھے کہ تقسیم ہو۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مسودہ بھی لکھ رہے ہیں؟ اور یہ تو
یہ بالکل اور بالکل اس میں کوئی سچائی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ قادیانی پروپوگنڈا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ہر جھوٹ کو ایکسپوز کرنا ہم سب کا فرض ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو سننے کے بعد کوئی مادر چود اس کو چیلنج نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہوتی ہے حق کی آواز.